السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل کی جانا میں کون۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس بزرگ ہستی کے دربار پر آپ کو لے کر جائیں گے ان کا نام ہے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، ہم اس وقت پاکستان کے صوبہ سندھ میں دربار عالیہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ پر موجود ہیں اور آپ کو دربار کی زیارت کروا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، سن 98 ہجری میں حضرت سید محمد نفس زکیہ کے ہاں اسلام کے درخشاں ستارے نے مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ یہ تھے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں۔ یہ بات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شجرہ مبارک سے ثابت ہے۔ آپ کے شجرہ نسب پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کتنی قدیم ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ سید ابو محمد عبداللہ یعنی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد ذو نفس زکیہ بن سید عبداللہ محض بن سید مثنیٰ بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن امیر المومنین علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن مثنیٰ کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ بنت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت اپنے والد کے زیر سایہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علم و حدیث پر عبور رکھتے تھے اور کچھ مورخین نے باقاعدہ آپ کو محدث تک بھی لکھا ہے۔ بنو امیہ کی حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی جب سن 138 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے مدینہ منورہ سے علوی خلافت کی تحریک شروع کی۔ اپنے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کو اس زمن میں بصرہ روانہ کیا۔ اس زمانے میں سادات کے ساتھ انتہائی ظلم کا رویہ روا رکھا جاتا تھا۔ اس ظلم کے کئی ایک واقعات بہت مشہور ہیں، جن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ خاصہ طور پر مشہور ہے، جب آپ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ دیوار میں چن دیا گیا۔ یہ دیوار آج بھی بغداد میں مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم انتہائی وجیح اور حسین و جمیل تھے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب بعد مشہور ہوا۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے آپ کو اپنے بھائی حضرت ابراہیم کے پاس بصرہ بھیجا اور آپ وہاں سے ہوتے ہوئے سندھ کی جانب روانہ ہوئے۔ ابن کثیر نے تاریخ الکامل جلد 5 میں لکھا ہے کہ آپ منصور کے دور میں سندھ تشریف لائے۔ تحفۃ التریم کے مصنف شیخ ابو تراب نے آپ کی سندھ میں موجودگی ہارون رشید کے دور سے منسوب کی ہے۔ آپ کی سندھ آمد کے زمن میں 2 قسم کے بیان تاریخ سے ثابت ہیں۔ ایک یہ کہ آپ تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لائے، اور دوسرا یہ کہ آپ علوی خلافت کے نقیب کی حیثیت سے باقاعدہ طور پر تاجر کے روپ میں آپ یہاں تشریف لائے۔ تاجر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب سندھ آئے تو اپنے ساتھ گھوڑے بھی لائے۔ آپ نے یہ گھوڑے اپنے کم و بیش 20 مریدوں کے ہمراہ کوفے سے خریدے تھے۔ آپ کی آمد پر یہاں کے مقامی لوگوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور سادات کی ایک شخصیت کو اپنے درمیان پا کر بہت عزت کا اظہار کیا۔ آپ 12 برس تک اسلام کی تبلیغ میں سرکردہ رہے اور مقامی آبادی کے سینکڑوں لوگوں کو مشرف بے اسلام کیا۔ یہ تو ہے کہانی ظاہری حالات کی، جن کو تاریخ الکامل ابن کثیر نے قلم بند کیا ہے۔ لیکن ایک عظیم ہستی جو حسنی حسینی سید ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، ایک زمانہ کب سے ان کے فیض سے سیراب ہو رہا تھا۔ ان کی باطنی زندگی پر ابھی تک کسی نے کچھ نہیں لکھا۔ شاید اسی وجہ سے ان کی اپنی تحریریں دستیاب نہیں ہیں۔
یہ ان کا مزار پرانوار مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ یہ ویسے تو نہیں ہے کہ ولایت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے، یہ وہی اس کا منبع ہیں۔ یہ کسی نے نہیں لکھا، یہ کسی نے نہیں کہا، جو امانت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینہ بہ سینہ چلی وہ ان کے حصہ میں نہیں آئی۔ شہادت ان کے آباء و اجداد میں چلی آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر غازی صاحب کے والد اور دادا شہید ہوئے۔ خود آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شہادت کا مرتبہ پایا۔ اپنی جان سے زیادہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی جا سکتی ہے؟ یہ تو شہادت جلی ہے، مگر کیا کسی نے لکھا کہ وہ شہید خفی بھی ہیں؟ جب وہ حق ہو چکے تو وہ راہ حق میں شہید ہو گئے۔ دولت سرمدی کا متحمل وہی ہو سکتا ہے جس کو فطرت اس کا اہل سمجھتی ہو۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے سندھ قیام کے دوران گورنر سندھ کو خبر آئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے مدینہ منورہ میں اور ان کے بھائی حضرت ابراہیم نے بصرہ میں عباسی خلافت کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ سن 145 ہجری میں یہ اطلاع آئی کہ آپ کے والد حضرت محمد نفس زکیہ مدینہ منورہ میں 15 رمضان المبارک کو اور اسی سال آپ کے چچا حضرت ابراہیم بن عبداللہ 25 ذی القعدہ 14 فروری سن 763 کو بصرہ میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی اور چچا کی شہادت کے بعد عباسی خلافت کے مرکز خلیفہ منصور آپ کی گرفتاری کے احکامات بھی صادر ہوئے، مگر چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حصہ میں میدان جنگ میں شہادت لکھی گئی تھی، لہٰذا آپ کی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی۔ حفص بن عمر گورنر سندھ آپ کی گرفتاری کے معاملے کو مسلسل ٹالتا رہا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح کچھ وقت گزر جائے گا اور خلیفہ منصور غازی شاہ صاحب کی گرفتاری کے معاملے کو بھول جائے گا، مگر جو لوگ اقتدار سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ کسی طرح کا خطرہ مول نہیں لیتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے خطرے کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ منصور کے دل سے ہرگز حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا خیال ماند نہیں پڑا۔ حالانکہ حفص بن عمر گورنر سندھ نے بھی خلیفہ کو کہا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ میری مملکت کی حدود میں نہیں، لیکن خلیفہ کو اس پر بھی اطمینان حاصل نہ ہوا۔ گورنر سندھ نے اپنی محبت اور عقیدت اور سادات سے لگاؤ کی وجہ سے آپ کو بحفاظت ایک ساحلی ریاست میں بھیج کر وہاں کے راجہ کا مہمان بنا دیا۔ یہ راجہ اسلامی حکومت کا اطاعت گزار تھا۔ اس نے آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہا اور انتہائی عزت اور قدر و منزلت سے رکھا۔ آپ 4 سال یہاں اس کے مہمان رہے۔ اس عرصہ میں آپ نے پہلے کی طرح اسلام کی تبلیغ جاری رکھی اور سینکڑوں لوگوں کو اسلام سے روشناس کرایا۔ لاتعداد لوگ آپ کے مرید بن کر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ کہاں سندھ، کہاں حجاز مقدس، اتنی مسافت، کتنا لمبا سفر ہے، یہ بات تاریخ سے ثابت ہے۔ سندھیوں کی بنجر زمین میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اسلامی بیج بویا، پھر اس کی آبیاری کی اور محبت، اخوت، بردباری سے دلوں کو گرمایا اور ایمان کی زرخیزی سے روشناس کرایا۔ اس لیے جو کام ان کے ذمے تھا وہ صرف ظاہر ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تاریخ کو رخ عطا کرنے والے ظاہر کے ساتھ باطن کی بھی دنیا کے شاہسوار ہوتے ہیں، جن کی باطن پر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ دراصل ان ہستیوں کے لیے دارالعمل میں جس جگہ کا انتخاب کیا ہوتا ہے وہاں ان کے لیے اسباب بھی ہوتے ہیں۔ گورنر سندھ حفص بن عمر کا مطیع ہونا، آپ کی گرفتاری کے خلیفہ منصور کے احکامات کو ٹالنا، آپ کو بحفاظت دوسری ریاست میں بھیجنا، یہ سب غیبی اعانت تھی، یعنی غیبی مدد تھی، آپ کے عمل کی تائید تھی۔ اگرچہ خلیفہ منصور آپ سمیت تمام سادات کے قتل کے در پر تھا،
اس نے بارہا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے احکامات صادر کیے، لیکن خطرات کے باوجود جو کام آپ سے لینا تھا اس کے لیے پورا اہتمام کیا۔ اس کے لیے ایسا گورنر سندھ متعین ہوا جو آپ کی تعظیم اور خیال رکھتا تھا اور کسی بھی قیمت پر آپ کو گزند نہ پہنچا جانا چاہتا تھا، بلکہ اس نیک بخت گورنر حفص بن عمر نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور وہ درپردہ آپ کی حمایت کرتا رہا۔ ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں۔